السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بشام دہشت گرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حملے کا مقصد پاک چین دوستی کو متاثر کرنا تھا۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہم آزاد امیدوار نہیں بلکہ باقاعدہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں سے ہمیں قانونی طور پر محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ علی امین گنڈاپور کا سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ عمر ایوب نوٹیفیکیشن اجرا کے بعد چیمبر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا مشکور ہوں۔ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جنوری فروری میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے، اقدامات کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بدامنی پر قابو پائیں گے۔ 9 مئی واقعات کے بعد سے روپوش حماد اظہر منظر عام پر آ گئے۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے قانون کا مذاق بنایا گیا، آئندہ 2 روز کے دوران پریس کانفرنس میں تفصیلات بیان کروں گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام میں دہشت گرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام میں دہشت گرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے۔ داسو میں بشام واقعے کے تناظر میں چینی انجینئرز اور ورکرز سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ حملے کا مقصد پاک چین دوستی کو متاثر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بشام واقعہ دہشت گردوں کا بزدلانہ فعل تھا۔ حکومت چینی انجینئرز کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کا مقصد پاک چین غیر معمولی دوستی کو متاثر کرنا تھا۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے میں ہمارے دشمن کوئی بھی موقع جانے نہیں دے رہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ چینی بھائیوں بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے داسو کا دورہ کیا۔ بشام دہشت گرد حملے پر آپ لوگوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 26 مارچ کو 5 چینی انجینئرز اور 1 پاکستانی شہری جان کی بازی ہار گئے۔ بشام واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، مخصوص نشستوں سے ہمیں قانونی طور پر محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ان نشستوں کے لیے پہلے ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ آج پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر کے ان تمام معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی KPK میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے، ہم آخری حد تک جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، غیر قانونی طور پر ارکان کو حلف نہیں لینے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے تقرر کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے PTI کے حمایت یافتہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عمر ایوب نوٹیفیکیشن اجرا کے بعد چیمبر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے اسپیکر سے ملاقات کی، جس میں ایاز صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تصدیق کر دی۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا مشکور ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا تھا اور ہماری موجودگی میں اسکروٹنی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ سینیٹ الیکشن کے موقع پر سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا وہ بائیکاٹ کر گئے۔ پی پی 12 نشستیں جیت جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ سے 4 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، امن و امان کے حوالے سے ان کے کوئی خدشات نہیں تھے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، جو پہلے بھی اچھی نہیں تھی، تاہم جنوری فروری میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے، اس کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بدامنی پر قابو پائیں گے۔ 9 مئی واقعات کے بعد سے منظر عام پر آنے والے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 9 مئی واقعات کے بعد سے روپوش حماد اظہر منظر عام پر آ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی اور 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حماد اظہر کے خلاف 51 مقدمات ہیں، باقی کا ابھی پتہ نہیں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں مقدمات درج کیے گئے۔ بعد ازاں پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 ماہ سے قانون کا مذاق بنایا گیا، میرے خلاف ایک وقت میں 51 مقدمات بنائے گئے، عدلیہ، جمہوریت، انسانیت کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر جو گزرا اس پر دکھ ہے۔ 2/3 اکثریت سے جیتنے والی جماعت کو ہرایا گیا۔ آئندہ 2 روز کے دوران پریس کانفرنس میں تفصیلات بیان کروں گا۔ پچھلے 8-9 ماہ میں ہی نہیں بلکہ پچھلے 2 سال میں جو جمہوریت، آئین، قانون، عدالتوں، انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے پاکستان میں، وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ہمارے ملک کا تو بالکل مذاق بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ 51 جعلی پرچے دہشت گردی کے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔